ایک روایت جو ہے دونوں ہاتھ ملانے کی، سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بیان کیا جاتا ہے، جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب ادب المفرد کے اندر حدیث نمبر 973 پر لائے ہیں، اور اس کو دلیل بنا کر کے کہا جاتا ہے کہ سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے دونوں ہاتھ نکالے اور فرمایا بیتو بہتینی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ان دو ہاتھوں کے ساتھ بیعت کی تھی، یعنی مصافحہ کی تھی۔ اور اس روایت کو کئی لوگ بیان کرتے ہیں، عمر صدیق صاحب بھی اسی کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اور اسی کو محمد علی مرزا انہوں نے بھی اس روایت کو بڑی فخر سے بیان کی اور کہا کہ ہم نے اپنے استاد حافظ جبیر علی جئی رحمۃ اللہ علیہ کو اس حدیث کے بارے میں اطلاع دی، بتایا کہ شیخ البانی تو اس کو حسن کہتے ہیں، آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی کہ یہ صحیح ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس روایت کی جانچ پڑتال مختصر طور پر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ روایت سند کے اعتبار سے متصل صریح صحیح ہے؟ تو یاد رکھیے یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، بلکہ مختلف ہی ہے، اور اس روایت کے اندر راوی عبد الرحمن بن رزین کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجہول قرار دیا ہے، جیسا کہ سنن دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی توثیق امام ابن حبان نے کی ہے، لیکن وہ ان کی بات جو ہے معتبر نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگوں نے اس روایت کو حسن بھی کہا ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بھی، لیکن بہرحال جانچ پڑتال کے ساتھ یہی ثابت ہوا ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور اس کو دلیل بنا کر کے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ ثابت نہیں ہوتا ہے بیعت کے وقت کہ کسی صحابہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی، مصافحہ کیا تھا۔ بیعت کے وقت یہ مصافحہ ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم سکھانے کی غرض سے، علم سکھانے کی غرض سے، یاد دہانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کو بڑھا کر کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں رکھ کر کے آپ نے تعلیم دی تھی۔ تو اس طریقے سے 3 ہاتھ والا مصافحہ ثابت ہے، اور اس کو محمد علی مرزا صاحب نے دلیل بنا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ سنیے انہی کی زبانی، آداب کی کتاب، اس میں روایت موجود ہے، اور وہ میں نے شیخ صاحب کو بتائی۔ شیخ صاحب کو میں نے فون کیا، میں نے کہا شیخ صاحب الادب المفرد میں 973 نمبر حدیث موجود ہے، اور جس کو شیخ البانی تو صحیح کہتے ہیں، آپ ذرا اس پہ تحقیق بتائیں آپ کی کیا ہے؟ کہتے ہیں کون سی روایت؟ میں نے کہا اس میں ہے کہ سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 تابعین جب ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالے ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، اور کہا کہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر میں نے بیعت کی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا یہ دلیل نہیں بن سکتا، اور جب روایت کی سند ضعیف ہے تو پھر اس سے استدلال کس طرح سے لیا جا سکتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس روایت کے بارے میں کلام ہے، یہ روایت متصل اور صریح صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں خوشبو لگایا کرتے تھے، یعنی خوشبودار جو ہے تیل ملا کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر، تاکہ اس سے مصافحہ کریں تو مصافحہ کرنے والے بھائی خوش ہوں، جیسا کہ کتاب الجہد لابی حاتم کے اندر صفحہ نمبر 76 پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے ادب المفرد کے اندر حدیث نمبر 1012 پر ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ صحیح الجامع فی الحدیث لابی محمد المصری حدیث نمبر 166 جلد
1 میں یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مصافحہ کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر خوشبو ملا جائے تاکہ مسلمان بھائی اس کی خوشبو محسوس کر کے خوشی حاصل کرے۔ اسی طرح سے مصافحہ صرف ملاقات کے وقت کرنا یہ مسنون ہے۔ سلام کے بعد اور نماز کے بعد مصافحہ کرنے کی کوئی اصل شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں مصافحہ کرنے کا رواج تھا، جیسا کہ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2729 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6263 اور تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 1405 پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے دور میں مصافحہ کرنے کا یہ رواج تھا کہ جب لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو مصافحہ کرتے تھے، سلام کے وقت سلام کرتے، مصافحہ کرتے، اور اکثر و بیشتر صحابہ جو ہے اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بڑھا کر کے مصافحہ کرتے تھے، جیسا کہ میں آگے حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ ثابت ہوا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں میں خوشبو لگایا کرتے تھے، خوشبودار تیل لگایا کرتے تھے۔ تو کوئی اگر خوشبودار عطر وغیرہ لگا کر کے اپنے بھائی سے مصافحہ کرنے کی نیت سے جاتا ہے تو یہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کی حدیث دیکھیے، عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ترعون یدی ہذہ صافحت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اس ہاتھ کو دیکھتے ہو، اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہو، میں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے، ہاتھ ملایا ہے۔ دیکھیے التمہید کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 247 پر۔ اور عبد الرحمن مبارک پوری اس حدیث پر حکم لگاتے ہوئے کہتے ہیں رجالہ کلہم ثقات، کہ اس کے تمام رجال جو ہے صحیح ہیں، وہ اسنادہ المتصل، اور اس کی سند پوری متصل ہے۔ اس حدیث کے سبھی راوی ثقہ ہیں اور اس کی سند متصل ہے۔ دیکھیے تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 430 پر۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بڑھا کر کے مصافحہ کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بڑھا کر کے ہی مصافحہ کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے پکڑنا یہ مصافحہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں ید لفظ ہے، اس حدیث میں ید لفظ ہے جو اس میں جنس ہے، جو ایک اور دو ہاتھ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ید کے بعد ہذہ کی زیادتی سے وجاہت ہو جاتی ہے کہ ید سے یہاں ایک مراد ہے، ایک ہاتھ مراد ہے۔ اگر ید سے دو ہاتھ مراد ہوتے تو ہذہ واحد کی بجائے ہاذان تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا صحابہ اکرام کا عام معمول تھا، کیونکہ حدیث کے الفاظ میں الفاظ ہے، رواج کا الفاظ ہے، جس کا مطلب کوئی خاص عمل جو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہو یا عام معمول ہوتا ہے، جیسا کہ فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 125 میں لکھا ہے کہ ہمیں ایسی کوئی علم نہیں کہ دو ہاتھ سے مصافحہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ دیکھیے سعودی عرب کی کمیٹی کا یہ فتویٰ ہے کہ ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں کہ دو ہاتھ سے مصافحہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہی افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح سے ربیع بن کلثوم کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے حدیث بیان کی، میں نے ابو غادیہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ پھر میں نے ابو غادیہ سے کہا کیا آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔
جیسا کہ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 67 میں دیکھ سکتے ہیں. یہ روایت صحیح ہے, اس کے راوی ثقہ ہیں, سچے ہیں. اس حدیث سے بھی بیعت کے وقت ایک ہاتھ سے یعنی دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرنا ثابت ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, داہنے ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ افضل ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسا کہ میں نے حدیث پہلے نشست میں بیان کی پارٹ 1 میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے داہنے ہاتھ کو بڑھائیے تاکہ ہم بیعت کریں, مصافحہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح النساء, کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا, جیسا کہ سنن نسائی میں حدیث نمبر 4186 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے مصافحہ مردوں سے کیا کرتے تھے لیکن عورتوں سے نہیں کرتے تھے. اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ چلے جانے کے بعد بیعت الرضوان ہوئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدہ یمنی ھذہ ید عثمان فضربها بها علی یدیہ, اپنے داہنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ میرا داہنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے دوسرے یعنی بائیں ہاتھ پر مارا اس طرح سے, اور فرمایا یہ بیعت عثمان کے لیے ہے. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3699 پر. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے مصافحہ بیعت کے وقت کرتے تھے اس طریقے سے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا. اسی طرح سے داہنے ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ افضل عمل ہے, کیونکہ مرفوع حدیث بہت ساری ہیں اس تعلق سے کہ بیعت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے داہنے ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کیا کرتے تھے, اور صحابہ بھی داہنے ہاتھ سے ایک ہی ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے وقت مصافحہ کیا کرتے تھے. واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس دائیں ہاتھ سے بیعت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا. دیکھیے مسند احمد میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 491 پر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسلام پر بیعت کرنے کے لیے گئے تو بیعت کے وقت مصافحہ ایک ہاتھ سے داہنے ہاتھ سے کیے تھے. اسی طرح سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے ایک خطبے میں یہ ہاتھ کو دکھا کر کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس ایک ہاتھ سے اسلام پر بیعت کے وقت مصافحہ کیا تھا. دیکھیے صحیح ابو عوانہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 میں. اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 58 پر. اسی طرح سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرنے کو افضل کہا ہے, جیسا کہ عبداللہ بن سلیمان نے اپنے رسالے میں ان کی بات کو نقل کیا ہے. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے داہنے ہاتھ سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کو افضل قرار دیا ہے. اسی طرح سے میرا عزیز دوستوں اور بھائیوں, حنفی بھائیوں کے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دائیں ہاتھ سے ہاتھ ملانا مستحب افضل قرار دیا ہے. دیکھیے گنیت الطالبین تحقیق و تخریج کے ساتھ اضافہ شدہ ایڈیشن کے اندر حافظ مبصر حسین لاہوری کی صفحہ نمبر 94 پر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو پیرانے پیر کہتے ہیں, جن کو بہت مانتے ہیں حنفی حضرات, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ داہنے ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ مستحب افضل عمل ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے والوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ یہودیوں اور مشرکوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, یہ ان کے طریقے پر یہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں, اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. اس طرح سے کہیں گے تو یہ ضرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے گی, آپ کے صحابہ پر پڑے گی, اسی طرح سے آپ کے ان پیرانے پیر پر بھی پڑے گا کہ انہوں نے بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کو افضل قرار دیا ہے. اور کوئی اسلام کے طریقے کو فالو کرتا ہے, چاہے یہودی ہو, چاہے نصرانی ہو, چاہے کوئی مشرک ہو, تو یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اسلام کے طریقے کو فالو کر رہا ہے.
یاد رکھیے کہ ہمیں ان طریقوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو شریعت کے اندر نہیں ہے، جو کسی اور مذہب والے کے کلچر میں ہے۔ اس کو اگر کوئی مسلمان اختیار کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو یقیناً اس کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اگر اسلام کے طریقے کو کوئی فالو کرتا ہے تو یہ اس پر جو ہے مخالفت نہیں کی جائے گی۔ جس طرح سے پہلے کی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اب کوئی یہ کہے کہ نہیں یہودی نصرانی روزہ رکھتے ہیں لہذا ہم روزہ نہیں رکھیں گے، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس طرح سے ہمارے اسلام کو وہ فالو کر رہا ہے تو اس میں یہ اچھی بات ہے۔ تو ہمیں مخالفت یقیناً کرنی ہے، لیکن ان کاموں میں جن کاموں کے کرنے کا اسلام نے حکم نہیں دیا ہے۔ اگر اسلام وہ کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم کرتے ہیں، اگر کوئی غیر مذہب والا کرتا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، اس میں مخالفت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے والوں کو بے ادب کہا جاتا ہے۔ اب بتائیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کیے، کیا وہ بے ادب تھے؟ اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے، بلکہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اسی طرح سے مصافحہ کی فضیلت کے تعلق سے الیاس گمن جو کہ حنفی ہیں، مقلد ہیں، وہ اپنی ایک لوجک پیش کرتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لہذا دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے، کیونکہ دونوں ہاتھ سے آدمی جو ہے گناہ کرتا ہے، تو دونوں ہاتھ سے جب مصافحہ کریں گے تب جا کر کے گناہ معاف ہوں گے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں گے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ ان کی لوجک ہے، ان کی یہ سوچ ہے، ان کی یہ رائے ہے، جبکہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، اور ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ اکثر و بیشتر صحابہ بیعت کے وقت کیا کرتے تھے۔ اور میں آپ کو سنواتا ہوں یہ الیاس گمن کی ویڈیو کہ جس میں انہوں نے اپنی لوجک پیش کی ہے، سنیے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا۔ مسلمان جب دو بھائی آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ان کے الگ ہونے سے پہلے اللہ ان سب کو ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بات سمجھنا، اچھی طرح بات سمجھنا، آدمی گناہ ایک ہاتھ سے کرتا ہے یا دو ہاتھ سے؟ بولو۔ تو جب دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے گا تو دونوں ہاتھوں گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ایک ہاتھ سے مصافحہ کرے گا تو مصافحہ بھی ہو گیا اور گناہ بھی معاف نہیں ہوئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دو ہاتھ سے مصافحہ کرو تاکہ ایسا مصافحہ ہو کہ جس سے گناہ بھی معاف۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ نے سنا، یہ ان کی لوجک ہے۔ یہ روایت جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس تعلق سے کئی روایتیں ہیں کہ جس طرح سے درخت کے پتے جھڑتے ہیں اس طریقے سے گناہ جھڑتے ہیں مصافحہ کرنے سے۔ وہ تمام روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن شواہد کی بنا پر یہ روایت صحیح ہے جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں، پھر ان میں سے ایک اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کر لے تو اللہ پر یہ حق ہے کہ ان دونوں کی دعا قبول فرمائے اور ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی مغفرت کر دے۔ دیکھیے مسند احمد میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 142 اور حدیث نمبر 1245 پر، اور اس کی سند حسن ہے شواہد کے بنا پر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ مصافحہ کرنے کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی جان لیجئے، مصافحہ کرنے کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے ملاقات کے وقت سلام کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر کے مصافحہ کرنا، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیے تھے، تو اس طریقے سے ہاتھ پکڑنا یہ بھی ایک مصافحہ کی صورت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6264 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تعلیم دینے کی غرض سے اگر کوئی اپنے طلبہ کا اگر ہاتھ پکڑ کر کے تعلیم دیتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے، اس غرض سے مصافحہ کرتا ہے، یہ بھی ایک مصافحہ کرنے کی صورت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لے کر کے آپ نے تعلیم دی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6265 پر ہے۔ اسی طرح سے بیعت کرتے وقت ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو اس طرح سے ہاتھ میں لینا، پکڑنا، یہ بھی بیعت کے وقت مصافحہ کرنے کی ایک
सूरत है, जैसा कि अत-तमहीद के अंदर जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 247 पर सहाबा से यह साबित है। आज अक्सर लोग सही तरीका जो मुसाफा करने का है, हाथ मिलाने का, उसे छोड़े हुए हैं। और किस तरीके से हाथ मिलाते हैं कि वो कोई तो इस तरह से हाथ मारते हैं और कोई दोनों हाथ इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, दो दो करके 4 हाथ से मुसाफा करते हैं। अगर वो दीन समझ कर करते हैं, अजर व सवाब की नीयत से करते हैं, तो इस तरीके से ये बिदात है। इस तरह से मुसाफा उनको नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से एक हाथ से मुसाफा करने की दलील एक और हदीस में आपके सामने रखता हूं। उमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, अबसुत यमीनिक फल उबाइक फबसता यमीनहु क़ाल फक़बदतु यदी। आप अपना दाहिना हाथ फैलाएं ताकि मैं आपकी बैत करूं। तो आपने अपना दायां हाथ फैलाया, फिर मैंने अपना हाथ रोक लिया। आपने पूछा, अय उमरो तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा, शर्त एक रखना चाहता हूं, एक शर्त तय करना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्या शर्त रखना चाहते हो? तो मैंने कहा, यह कि मेरी मगफिरत यानी मेरी गुनाहों की बख्शिश हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय उमरो क्या तुझे पता नहीं कि इस्लाम कबूल करना पिछला यानी पहले का तमाम गुनाह खत्म कर देगा, यानी पहले का तमाम गुनाह खत्म कर देता है, और हिजरत अपने गुज़श्ता तमाम गुनाह खत्म कर देती है, और हज अपने अगले तमाम गुनाह खत्म कर देता है। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 121 और हदीस नंबर 321 पर देख सकते हैं, ये लंबी हदीस है। इससे पता चलता है कि मुसाफा करते वक्त यानी बैत करते वक्त उमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल करने के लिए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो बैत करने के लिए, मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाए और क्या हुक्म दिए, ऐ अल्लाह के रसूल आप अपना हाथ फैलाइए, दाहिना हाथ फैलाइए, ताकि मैं उस पर बैत करूं, ताकि मैं मुसाफा करूं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाए तो इन्होंने अपना हाथ खींच लिया। यह हदीस भी इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर बैत के वक्त मुसाफा दाहिने हाथ से किया करते थे, एक हाथ से किया करते थे। लिहाजा मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मुसाफा एक हाथ से करना यह अफजल अमल है, बेहतर अमल है। लिहाजा अगर कोई एक हाथ से करता है आप एक हाथ से करें, कोई 2 हाथ से करता है आप एक हाथ बढ़ा करके मुसाफा करें, लेकिन किसी को बुरा न कहें, बल्कि ये 4 हाथ वाला मुसाफा करने से बचें। ये सुन्नत के खिलाफ है। ये अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह का ये फतवा है कि कोई हाथ मिला करके और अपने सीने पर हाथ लगाता है इस नियत से, इस अजर व सवाब की नियत से कि इससे अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह का कुर्ब इससे हासिल होगा, तो ये बिदात है। और ये अमल भी किसी सहाबा से साबित नहीं है। इस तरह से नहीं करना चाहिए ये अमल। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, हाथ मिलाकर और बहुत सारे लोग दोनों हाथ सीने पर लगाते हैं, यह भी इस्लाम सही हदीस से साबित नहीं है। ये सब करने से बचें। और इसी तरह से अक्सर व बेशतर एक है मुआनका, जो कि लिसानुल अरब वगैरह के अंदर ये मौजूद है कि मुआनका कहते हैं गर्दन से गर्दन को मिलाना और दाईं तरफ से मुआनका करना, दाईं तरफ से गले मिलना, वो भी एक बार, 3 बार गले मिलना ये साबित नहीं है। और इस ताल्लुक से कई मुकल्लिद हनफी भाइयों ने भी ये बात कही है कि 3 बार गले मिलना ये साबित नहीं है। लिहाजा 3 बार गले न मिलें, इससे परहेज करें, बचें इसको करने से। बल्कि एक तरफ, दाहिने तरफ गर्दन से गर्दन मिलाएं, पेट से पेट और सीना से सीना मिलाना ये मुआनका नहीं है, ये गले मिलना नहीं है, बल्कि गर्दन से गर्दन झुक करके इस तरह से मिलाना ये मुआनका है, ये गले मिलाना है, गले मिलना है। और एक बार, और दाहिने तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम की शुरुआत, अच्छे काम की शुरुआत दाहिने तरफ से किया करते थे। और मैं सुनवाता हूं मुकल्लिद भाइयों की ये वीडियो सुनिए। तो मसला ये है कि आज हमारे माशरे में ये रिवाज है कि अगर कोई शख्स गले मिलने जा रहा है तो 3 मरतबा गले मिलते हैं, और ऐसा बेदर्दी से गले मिलते हैं कि देखने में भी शर्म महसूस होती है। आए, गले लगे, एक दूसरे के सीने से सीना ठोका, उसको ठोकना ही कहेंगे, सीना ठोका और क्या कहते हैं धक्के मारे और धक्के मार के चल दिए।
वरना मुआनका इससे नहीं होता। मुआनका एक मोहब्बत की निशानी, मुआनका उनुक का लफ्ज़ गर्दन के लिए इस्तेमाल होता है। उनुक लिसान अरब उठाकर देखें, उसमें लिखा है कि आनकहु इनाकन इल्तज़महु फअदनाहु मिन उनुकिही, यानी कि एक गर्दन दूसरी गर्दन से करीब हो जाए तब मुआनका का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसको मुआनका कहा जाता है। हम क्या करते हैं, बस सर और कहाँ जा रहा है, मुंह किधर जा रहा है, और हमारी क्या कहते हैं बस गला, हमारा सिर्फ सीना मिलना चाहिए, सीना मिला, सीने से मारा और चल देते हैं। देखिए सुन्नत तरीका है। अव्वलन ये है कि 3 मरतबा मुआनका करने का कोई भी सबूत नहीं है। मुआनका करना सिर्फ एक मरतबा है, ये सुन्नत तरीका है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अगर किसी से मुलाकात कर रहे हैं और बड़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है और बहुत बरसों हो चुके हैं या कई दिनों बाद मुलाकात हो रही, तो उससे अगर मुआनका किया भी जाए तो 1 मरतबा मुआनका करना ये सुन्नत है। फतावा कासमिया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 399, किताब नवाजिल जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 276 पर मसला मौजूद है, जिसका खुलासा यह है कि 3 बार जो गले मिलते हैं, आजकल देखिएगा अगर किसी से मुलाकात हो, किसी से आप मुसाफा करते हैं और गले मिलते हैं तो वो 3 बार गले मिलते हैं। 3 बार, एक मुलाकात में 3 बार गले मिलते हैं। याद रखें, 3 बार गले मिलने का कहीं से सबूत नहीं है, न हदीस में है, न सहाबा इकराम ने 3 बार गले मिलने की ताकीद फरमाई है, न उस तरह मिलते थे। जो गले मिलने का सबूत है वो 1 बार है। अगर 1 बार किसी से मुलाकात होती है, यानी एक मुलाकात में 1 बार गले मिलना है, यही हुजूर का तरीका था, यही सहाबा इकराम का तरीका था। लिहाजा गले जो मिलना है वो 1 बार गले मिलना है, 3 बार गले मिलने का सबूत नहीं है। और इससे बचना चाहिए, क्योंकि आजकल ये बात, ये रिवाज, ये काम आम हो रहा है। इसीलिए खासकर इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि 3 बार गले मिलने के बजाय 1 बार गले मिलें, क्योंकि हम अगर कामयाबी और कामरानी चाहते हैं, उसी रास्ते पे, उसी तरीके पे कामयाबी और कामरानी मिलेगी जिस पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने चल कर दिखाया है, सहाबा इकराम ने चल कर दिखाया है। लिहाजा हुजूर का तरीका और सहाबा इकराम का तरीका ये था कि जब एक मुलाकात होती थी तो 1 बार गले मिलते थे। हाँ, तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आपने सुना कि अपने मुआशरे के अंदर अक्सर व बेशतर मुसलमानों की ये हालत है कि न सही तरीके से मुसाफा करते हैं, न सही तरीके से गले मिलते हैं, बल्कि वो अपने मनमानी के मुताबिक, अपने मन के मुताबिक इस तरह से वो करते हैं। जबकि सहाबा का अमल ये था कि सहाबा अक्सर व बेशतर हाथ मिलाया करते थे, मुसाफा करते थे दाहिने हाथ से, यानी सामने वाले का एक हाथ और दूसरे का 1 हाथ, यानी 2 हाथ से मुसाफा करना यह साबित है। इसी तरह से 3 हाथ से मुसाफा, एक आदमी अगर 2 हाथ बढ़ाता है, दूसरा आदमी 1 हाथ बढ़ा करके मुसाफा करे, यह साबित है। इसी तरह से सलाम करते वक्त मुसाफा करना और मुआनका, गले मिलना कब है कि जब आदमी दूर दराज से सफर से वापसी अगर आता है, इसी तरह से कहीं जाता है, तब भी उससे मुसाफा भी करें, सलाम भी करें और गले भी मिलें। और आज जो अक्सर व बेशतर लोग करते हैं कि जब भी मिलते हैं गले मिलते हैं, यह भी साबित नहीं है, बल्कि बेहतर यह है कि जब आदमी कई दिन के बाद अगर दिखाई दिया तो आप उससे सलाम करें, मुसाफा करें, गले मिलें। लेकिन गले मिलने का तरीका क्या है कि आप गर्दन से गर्दन, दाहिने तरफ से मिलें और गर्दन से गर्दन टच करने की कोशिश करें, पेट से पेट नहीं, सीना से सीना नहीं। लेकिन आज क्या करते हैं, मुसादरा करते हैं। मुसादरा यानी सीने से सीना मिलाते हैं। इसी तरह से मुबातना करते हैं, पेट से पेट मिलाते हैं, और ये तरीका जो है खिलाफे सुन्नत है। ये तरीका नहीं है मुआनका करने का, गले मिलने का। और तीसरी बात ये कि 3 बार गले मिलते हैं। औरतें भी हैं, औरतों में भी आपने देखा होगा कि 3 बार गले मिलती हैं, वो भी इस तरह से एक दूसरे का देखा करती हैं। जबकि एक तरफ, दाहिने तरफ मुआनका करें, गले मिले, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, औरत औरत से मिले, मर्द मर्द से मिले। और इसी तरह से शौहर बीवी भी मिल सकते हैं, बेटी बाप से गले मिल सकती है, गर्दन से गर्दन मिलाए, जिस तरह से फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह से गर्दन मिला करके मुआनका करती थी। तो इसी तरह से मर्द जो है, मर्द से मुआनका कर सकता है, गले मिल सकता है।
اور بہتر یہ ہے کہ کئی دن کے بعد اگر ملے تو اس سے معانقہ کیا جائے، اس سے گلا ملا جائے، باقی سلام پر اکتفا کیا جائے، اسی طرح سے مصافحہ کیا جائے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سلام کے وقت مصافحہ کرنا، جیسا کہ ادب المفرد میں حدیث نمبر 970، مسند احمد میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 495 وغیرہ پر شواہد کے بنا پر یہ روایت صحیح ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان بھی کرتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں جب صحابہ واپسی سے اپنے سفر سے واپس ہو کر آتے تو اس طرح سے معانقہ کرتے، یعنی اس طرح سے گلے ملتے، گردن سے گردن ملاتے، تو اس وقت اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ ہاتھ کو چومنا تبع تابعین سے ثابت ہے، سلف صالحین سے ثابت ہے کہ مصافحہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کا ہاتھ چومتے تھے احترام کے طور پر، لیکن آج جو ہے پیروں کا ہاتھ چوما جاتا ہے، پیر چوما جاتا ہے، یہ بالکل اس طرح سے نہ کریں، اس طرح سے کرنے سے بچیں۔ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابہ نے مصافحہ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چوما ہو، پیر چوما ہو، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے اور جب سفر سے آتے صحابہ تو معانقہ کرتے، یعنی اپنے گلے سے گلے ملاتے، جیسا کہ سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 2647 پر، 2649 پر، سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 100، اسی طرح سے معجم الطبرانی اوسطی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 270 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کریں یا اسی طرح سے 3، ایک طرف سے 2 ہاتھ، ایک طرف سے 1 ہاتھ، یہ مصافحہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح سے جب سفر سے واپسی پر کوئی آئے تو اس کو سلام بھی کریں، اس سے مصافحہ بھی کریں اور اس کو گلے بھی لگائیں، اور چہرہ سے چہرہ سیدھا رکھیں، گردن، یہ نہیں کہ ایک گردن ادھر جھکا کر کے ادھر دیکھ رہا ہے، ایک ادھر دیکھ رہا ہے، نہیں، بلکہ سیدھا رکھیں، یہ ہے گلے ملنے کا طریقہ۔ اور اسی طرح سے عورتوں کو بھی یہی فضیلت حاصل ہے کہ عورتیں عورت سے مصافحہ کریں، ان کے بھی گناہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ معاف ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو صحیح طریقے سے مصافحہ کرنے کی، ہاتھ ملانے کی اور معانقہ کرنے کی، گلے ملنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔